بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 20ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض۔ 20ویں پارے کے اندر ٹوٹل 16 رکوع ہیں۔ 20ویں پارے کے اندر ٹوٹل 166 آیتیں ہیں۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ نمبر 27 کی بقیہ 34 آیتیں ہیں، 60 سے 93۔ پھر اسی طرح سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی 88 آیتیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی شروع کی 44 آیتیں ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 مکی سورہ ہے، اس کے اندر 88 آیتیں ہیں، 9 رکوع ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 مکی سورہ، اس کے اندر 69 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ تو آئیے سورہ نمبر 27 لیتے ہیں جو بقیہ ہے، 34 آیتیں ہیں۔ تو آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 93 کے درمیان تو کہا جا رہا ہے امن خلق السماوات والارض، کیا وہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کس طریقے سے پانی نازل کیا، پھر پر رونق باغات اگائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا، اس کے درمیان نہریں بنائی، اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، 2 سمندر کے درمیان آڑ بنا دی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ پھر اسی طرح کہا کون ہے جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ پکارے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کون ہے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے والا؟ پھر کہا جا رہا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے معبود؟ پھر اسی طرح کہا خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستے کون دکھاتا ہے، اپنی رحمت سے خوشخبری دینے والی ہوائیں کون بھیجتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر اسی طرح کہا جو پہلی بار پیدا کرتا ہے دوبارہ لوٹائے گا، آسمان و زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اللہ نے اس طریقے سے مثالیں بیان کی ہے۔ پھر لوگوں نے یہ کہا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ارے یہ تو ہمارے باپ دادا سے بھی ایسا کہا گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھ لو، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا، گھومو پھرو دیکھو۔ اکثر لوگ جو ہے بڑے ناشکرے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، بے شک آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ان پر ہمارے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جانور جو ہے وہ بات کرے گا۔ پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، اس کا ذکر ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب عاجز ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ پہاڑوں کو دیکھیں گے کہ جمع ہوا ہے، گمان کریں گے لیکن وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہدایت پر ہے اس کا ہی فائدہ، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، جو گمراہ ہوا کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ کسی سے غافل نہیں، وما ربک بغافل عما تعملون۔ اب اس کے بعد سورہ قصص سورہ نمبر 28 ہے، اس کے اندر 88 آیتیں ہیں، 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ فرعون کا ذکر ہے کس طریقے سے بنو اسرائیل کے ساتھ وہ کرتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں زمین میں کمزور کر کے رکھا گیا تھا اور انہی کو زمین کا وارث بنا دے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ان کو زمین میں اقتدار دیں اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں کے دل میں یہ ڈالا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب بھی گھبراہٹ ہو جائے تو صندوق میں ڈال دینا ہے اور صندوق کو سمندر میں بہا دینا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے تھے جس سال فرعون کی طرف سے یہ قانون تھا کہ جو بچہ بھی ہوگا اس کو مار دیا جائے گا۔ 1 سال کے بچے کو مار دیا جاتا تھا، دوسرے سال کے بچے کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بالآخر کیا ہوا، وقالت لأختی قصی فبصرت بی عن جنب وهم لا یشعرون، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس کی بہن سے کہا
تم ان کے پیچھے پیچھے چل، چنانچہ وہ دور سے دیکھتی رہی جبکہ وہ فرعونی بھی خبر تھے۔ بہن ہو تو ایسی، آیت نمبر 11 میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی طرح کہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کس طریقے سے وہ گئی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اب کسی کا دودھ پی ہی نہ رہے، فرعون کے گھر پر ہے نہیں پی رہے، تو اس نے ہی کہا، ان کی بہن نے کہا کیسے پہنچ گئی؟ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گے جبکہ وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ بالآخر ان کی ماں کی طرف ہی موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کے ذکر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہے۔ وہ جا رہے تھے تو شہر میں دیکھا کہ ایک ان کے قبیلے کا ایک فرعون کے قبیلے کا، دونوں لڑ رہے ہیں۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ قال هذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ آیت نمبر 16 میں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کے بعد ایک گھوسا مارا، تو موسیٰ کا گھوسا ایسا گھوسا لگا کہ سامنے والا مر گیا، تو انہوں نے کہا ارے یہ تو شیطانی کام ہو گیا، اور وہ بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، میرے رب میں نے اپنے جان پر ظلم کیا، مجھے بخش دے، تو اللہ نے بخش دیا۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کیا تو پھر دیکھا انہی کے قبیلے کا وہی آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا، تو پھر بلایا موسیٰ علیہ السلام گیا، وہ کہا ارے یہ کیا، کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے؟ تو یہ ڈر کے مارے بول دیا ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا آپ مجھے اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک آدمی کو مار دیا تھا؟ اب تو بات پھیل گئی، تو پولیس جو ہے ان کے پیچھے پڑ گئی، تو ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے اور کہا آپ یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے مدین چلے آئے۔ جب مدین چلے آئے تو دیکھا ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو دو لڑکیوں کو دیکھا، دو عورتوں کو دیکھا، تو ان سے پوچھا قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم دونوں انتظار میں ہیں، جب تک یہ لوگ اپنے بکریوں کو نہیں پلا لیں گے ہم نہیں پلا سکتے۔ تو دونوں عورتیں سائیڈ میں کھڑی تھی کیونکہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا، آیت نمبر 23 پر غور کیجئے کہ ماں باپ کی خدمت صرف مرد پر نہیں ہے، صرف بیٹے پر نہیں، بیٹی پر بھی ہے، وہ اپنی طاقت بھر بھی ماں باپ کی خدمت کرے، تبھی تو کہا ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اور یہ جو تھے کہا جاتا یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں یا شعیب نامی نیک آدمی کی بیٹیاں تھیں، یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ الگ تھلگ تھی، مردوں کے بیچ میں نہیں گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، پانی پلا دیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 24 میں ایک درخت کے نیچے چلے گا، دعا کی، تو رزق مانگنے کی دعا سب سے اہم دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب تو جو بھی بھلائی مجھ پر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ تو ہم اور آپ مانگتے رہیں۔ بالآخر کیا ہوا، تمشی علی الاستحیاء، ایک لڑکی جو شرماتے ہوئے آئی، عورت کا زیور ہے شرم و حیا، آج شرم و حیا ختم تو جو چاہے کرے۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آیت نمبر 25 ہے، میرے ابا بلا رہے ہیں، جو آپ نے پانی پلا دیا اس کا بدلہ دے۔ اس سے یہ پتہ چلا فری میں کام نہیں کرانے کا۔ آج کل دیکھ لیجئے، ڈاکٹر صاحب فری میں دوا نہیں دیتے، انجینئر صاحب فری میں نقشہ بنا کے نہیں دیتے، لیکن مولوی صاحب فری میں فتویٰ دیتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کسی سے بھی کام کرائیے فری میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گیا ان کے گھر پہ، پورا قصہ سنایا، انہوں نے دلاسا دیا، وہ جو شعیب نامی نیک آدمی تھے، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ دلاسا دیتے ہیں، دوسرے لوگ گھبراہٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا پوری دنیا مومنوں کے لیے، اور اپنے دیش میں نہیں تو پردیش میں لوگ عزت کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دوسرے ملک والے کس طریقے سے پناہ دیتے ہیں اللہ والے کو، اور اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ والے کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا۔ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا یا ابا تستاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان اسے اپنے یہاں مزدور رکھ لیجئے، کیونکہ وہی آدمی بہتر ہے مزدوری کے لیے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، طاقت تو ہے ہی، دیکھ لیا تھا کس طریقے سے کنویں پر پتھر جو رکھا تھا اس کو ہٹا دیا۔ تو جوان وہ ہے جس کی جوانی صحیح کام میں لگے، سوشل ورک میں لگے، لوگوں کی خدمت میں لگے، اور امانت داری کا پتہ چلا کہ نیچے نیچے نظر کرتے ہوئے چل رہے تھے، تاکتے ہوئے نہیں آئے۔ تو یہی تو ہے، سیکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان کے ابا نے انی ارید ان انکح احدی ابنتی ہاتین الی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، 8 سال تک آپ رہیں ہمارے پاس، بس میں اپنی بیٹی آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا بیٹی والے کو بھی پہل کرنا چاہیے، جب اچھا لڑکا مل جائے تو دے دیں۔ پردیسی کو بھی اگر وہ توحید والا ایمان والا ہے تو
دے دیں۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، پیسے والا دیکھتے ہیں، ایمان والا نہیں دیکھتے۔ اگر آپ 10 سال تک رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ساس سسر کی بھی خدمت ہونی چاہیے۔ آج کل اگر کوئی ساس سسر کے یہاں چلا جائے، کچھ دن تک رہے، تو وہی لوگ اکتا جاتے ہیں، لوگ بولتے ہیں ارے چورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا، ارے کہاں سے چلایا۔ نہیں، ساس سسر کی بھی خدمت، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے ماں باپ کی خدمت کرے، اسی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ ان کے ماں باپ کی بھی خدمت ہو، اور انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک رہے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر نکلے، چلے، اس کا ذکر ہے، روشنی نظر آئی، روشنی لینے گئے، نبوت مل گئی۔ اب اس کے بعد فرعون کے پاس پہنچے، نشانیاں لے کر آئے، اس کا ذکر ہے۔ فرعون نے اللہ کا بھی مذاق اڑایا، نعوذ باللہ، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا، نعوذ باللہ، ایسا کہا۔ اے حامان، اینٹوں کو آگ میں لگا کر ایک محل بنا دے، میں اوپر چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ کے معبود کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، وانی لاظنہ من الکاذبین، بے شک میں اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ۔ بالآخر اللہ نے تکبر کی وجہ سے فرعون کو اور فرعونیوں کو پکڑ لیا۔ ایک آیت ہے، آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین، آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ اپنے چچا ابو طالب کے لیے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، تو اللہ نے یہ آیت اتاری۔ بہت سارے گاؤں کو اللہ نے پکڑ لیا، بہت ساری بستیوں کو پکڑ لیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا غَالِبُونَ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے اچھے دنوں پر اترا رہی تھی، تو دیکھ لیجئے ان کے گھر ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہیں، اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اسی وقت جب ان کے باشندے ظالم ہوں۔ جب لوگ ظالم رہیں گے تبھی اللہ کی پکڑ آئے گی، ورنہ نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، تم بتلاؤ اگر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ رات ہی رات بنائے رکھے تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو روشنی لے آئے؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بس قیامت تک دن ہی دن رکھے تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی جو رات لے آئے تم سکون حاصل کرو؟ کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد قارون کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے ان پر ظلم کیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک قوت والی جماعت بڑی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، قوم نے اس سے کہا تو اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کر لے، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ مت بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پھیلا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیت علی علم عندی، میں نے یہ مال اپنے علم کی وجہ سے کمایا، عندی میرے پاس ہے، میں اس کا اہل ہوں۔ جس نے یہ کہا میں اپنی وجہ سے کمایا، اللہ نے پکڑ لیا، یا میں، انا، مجھ میں، یہ سب گھمنڈے والے جملے ہیں، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ توڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ فخسفنا به وبداره الارض، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، پھر کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جو آپ پر نازل کی جا چکی ہے آپ اپنے رب کی طرف سے دعوت دیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنائے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اسی کی فرمانروائی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی شروع کی 44 آیتیں ہیں 20ویں پارے کے اندر۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 یہ مکی سورہ، اس کے اندر 79 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حالانکہ ہم ان سب کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور انہیں بھی ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ جو نیک عمل کرے گا خود اس کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت رکھی ہے۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر ہے، لیکن میں نے آیت نمبر 14 پڑھی ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 950 سال تک ٹھہرے، بالآخر ان لوگوں کو طوفان نے اس حال میں پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ تو 950 سال تک تبلیغ کیے، یہی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اب کتنے دن تک رہے ہوں گے پتہ ہی نہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 35 کے درمیان 18 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ حقیقت میں اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہیں بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ کے پاس ہی روزی تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ۔ کیا تم خواہشات نفسانی پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو، یعنی راستے کو لوٹ لیتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو پکڑ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے، پھر اس کے بعد فرشتے جو لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے۔ گھبراہٹ کس طریقے سے کہ وہ نوجوان کی شکل میں آئے تھے، تو فرشتے نے کیا کہا؟ لا تخف ولا تحزن، آپ گھبرائیے نہیں، غمگین نہ ہوئیے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد 20ویں پارے کے اخیر میں ہم آ گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وقارون وفرعون وحامان، یعنی قارون، فرعون اور حامان کا تذکرہ کیا، اور سب کے تذکرے کے بعد اللہ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آیت نمبر 40 ہے یہ۔ بالآخر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، پھر ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو چیخ نے آ پکڑا، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جس کو ہم نے ڈبو دیا۔ اور اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا بلکہ لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب ایک آیت ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور دوسرے کو کارساز بنا لیے ہیں ان کی مثال مکری کسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکری کا ہوتا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اللہ نے کہا یہ سب مثالیں ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہے، جاننے والے ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ آسمان و زمین کو حق کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، بے شک اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ تو ناظرین کرام، 20ویں پارے میں یہ چند خلاصے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔